بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون اذن بقضائہ والتسلیم الامر عزاداران امام مظلوم. آج یوم عاشورہ کچھ عجیب انداز سے ہے جہاں پر انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مجمع نہ ہو. بس اس طریقے سے کہ جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو مصیبت نہ سمجھ کے اگر ہم اسے ذریعہ بنا لیں تو اب وہ مجلس جو صرف شفاعت پوتوں کے اذاخانے میں ہوتی تھی وہ مجلس پوری دنیا میں ہو سکتی ہے. وسائل بدل گئے لیکن مقصد امام حسین ہمارے سامنے ہے کہ ہم ان پابندیوں کے باوجود امام حسین کے مقصد کو زمانے کے سامنے پیش کر سکیں. ہم عادتاً ذکر نہیں کرتے ہیں بلکہ مقصد ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ نے اپنے لال کی محبت میں رونے والوں کی تمنا نہیں کی تھی بلکہ ایک مقصد تھا. اس لیے کہ ہر رونے والے سے انسان کو ہمدردی ہوتی ہے اور جس سے ہمدردی ہوتی ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، جس کی بات سنی جاتی ہے اور بات میں اثر ہو تو پھر اس کا اثر قبول کیا جاتا ہے. یہ حکمت عملی تھی جناب سیدہ کی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ ان کے لال پر گریہ کرنے کے لیے تو ملائکہ بہت ہیں، زمین اور آسمان اس پہ گریہ کریں گے، انبیاء اس پہ گریہ، انبیاء کی ارواح گریہ کریں گی. لیکن یہ تمنا صرف اس لیے رسول صادق سے کی تھی اور اس لیے آپ نے وعدہ کیا تھا. آج یوم عاشورہ ہے، ہمیں یاد آتا ہے وہ پورا منظر، آنکھوں میں گھوم جاتا ہے کہ کس طریقے سے، اس لیے کہ ہر انسان اور مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ وہ ایک بار دیدار مدینہ کر لے. لیکن رسول کے نواسے نے کس طریقے سے مدینہ چھوڑا ہوگا، کس طریقے سے نانا کی قبر سے رخصت ہوئے ہوں گے، کیسے ماں کی جوار کے پاس جا کے رخصتی چاہیے ہوگی، کیسے اس بھائی کے پاس گئے ہوں گے جو تاریخ اسلام کا پہلا بھائی ہے، پہلا جنازہ تھا کہ جس کے جنازے پر مسلمانوں نے تیر برسائے. اس میں کوئی کوفے اور شامی نہیں تھے، یہ مدینے کے لوگ تھے جنہوں نے بھائی حسن کے جنازے پر تیر برسائے تھے. امام حسین مدینہ چھوڑتے ہیں، مکے پہنچتے ہیں. مکہ مامن ہے، ابھی حضور کو پردہ کیے 50 سال ہوئے ہیں، اس دنیا سے گئے ہوئے صرف 50 سال ہوئے ہیں. لیکن مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ احرام میں خنجر چھپا کے آئے ہیں. ابن ذات کا حکم یہ ہے کہ حسین جہاں ملے وہاں انہیں قتل کر دو. امام عالی مقام نے جب یہ محسوس کیا کہ قاتل حاجیوں کے لباس میں آ چکے ہیں تو قیامت تک کے حاجیوں کی عزت بچانے کے لیے، خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے امام عالی مقام نے سفر کا ارادہ کیا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ فرزند رسول یہ مامن ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. کہا کہ عبداللہ ابن زبیر میں اپنی جان بچانے کے لیے مکے میں نہیں آیا ہوں بلکہ میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے مکے میں آیا ہوں. یہ لوگ مجھے چونٹی کے بل سے نکال کے قتل کر دیں گے، میں نہیں چاہتا کہ حدود خانہ کعبہ کے ایک بالش اندر قتل کیا جاؤں. میری تمنا یہ ہے کہ میں حدود خانہ کعبہ سے ایک بالش باہر قتل کیا جاؤں، اس لیے میں حرمت کعبہ بچانا چاہتا ہوں. یہ احسان ہے امام حسین کا، اور یہ بتا دیا کہ میں جان بچانے کے لیے نہیں چلا ہوں یہاں سے بلکہ اس لیے چلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کر سکوں، نہیں عن المنکر کر سکوں. نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں لیکن روح نماز باقی نہیں ہے، حج تو کیا جا رہا ہے لیکن روح حج باقی نہیں ہے، مقصد حج باقی نہیں ہے. اس لیے اسلام جو بے روح ہو گیا ہے، اسلام جو بے جان ہو گیا ہے، میں اس میں جان ڈالنی چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کو جگانا چاہتا ہوں. مجھے نسیم امروہوی کا یہ بیت یاد آ جاتی ہے کہ سوئے ہوں کو خون چھڑک کر جگا دیا، سوئے ہوں کو خون چھڑک کر جگا دیا اور جاگے ہوں کو بات پہ مرنا سکھا دیا. وہ امام حسین حج کر کے سے چھوڑ کر عمرے میں بدل کے چلتے ہیں. جیسے ہی حاجیوں کو اطلاع ہوئی کہ رسول کے نواسے نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، جلدی جلدی ارکان حج ادا کر کے ایک بڑا مجمع آپ کی تلاش میں پیچھے پیچھے نکل پڑا اور یہاں تک کہ قافلہ آپ کے ساتھ ہو گیا. مقتل نے لکھا ہے کہ اتنا مجمع ہو گیا کہ اگر کہیں پڑاؤ پڑتا تھا تو خرید و فروخت ہونے لگتی تھی، بازار لگنے لگتا تھا، بازار سج جاتا تھا.
امام عالی مقام نے دیکھا کہ یہ کثیر تعداد جو میرے مقصد سے ناآشنا ہے، جو میرے مطلب کو نہیں پہچانتی، جو میرے ہدف سے ناآشنا ہے، یہ لوگ میرے ہم رکاب کیوں ہیں؟ میرے ساتھ تو صرف وہ ہونے چاہیے جو میرے مقصد سے ہم آہنگ ہوں، جو میرے مقصد کو پہچانتے ہوں۔ اس لیے امام عالی مقام نے نماز کے بعد ایک بڑی خطبہ ارشاد فرمایا، حمد باری تعالیٰ کے بعد درود و سلام کا تحفہ اپنے نانا کے حضور پیش کیا اور پھر اپنے مقصد کا اعلان کیا۔ میرا ہر قدم مجھے موت کے قریب کر رہا ہے، میری ہر سانس مجھے موت کے قریب کر رہا ہے، میں ادھر جا رہا ہوں جہاں میری منزل آخر شہادت ہے۔ جسے حکومت و عمارت و دولت و غنیمت کی ضرورت ہو وہ میرے ساتھ نہ چلے، بس میرے ساتھ تو وہ چلیں جنہیں شہادت کی تمنا ہو۔ یہ اظہار اپنے مقصد کا کر کے اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا قافلہ کہاں چلا گیا، اس لیے مسلمان تو مال غنیمت کا دل دادا تھا، وہ تو مال غنیمت کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ جان دینی ہے تو وہ اپنے اپنے راستوں کو ہو گئے۔ پھر تو کتنے لوگ رہ گئے جو امام حسین کے ساتھ تھے؟ بس صرف وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ آئے تھے، اور وہ لوگ جو ساتھ میں ہو گئے تھے، جیسے زہرقین ساتھ میں موجود تھے، اور دو چار آدمی تھے جو آپ کے صحیح معنوں میں آپ کے محب تھے، آپ کے عاشق تھے، آپ کے مقصد اور آپ کے ہدف کو پہچانتے تھے، وہ آپ کے ہم رکاب ہوئے۔ ان کی تعداد 20-30 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ قافلہ چلا۔ یہ قافلہ جب منزلیں طے کرتا ہوا پہنچتا ہے کربلا کے قریب، راستہ حر نے روکا۔ 1000 سپاہیوں کا رسالہ حر لے کر آیا اور امام حسین کے راستے کو روکا۔ جب امام حسین نے رکنے کا ارادہ نہیں کیا، آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس نے وہ جسارت کی جو دنیا عرب کا کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ جناب ابو الفضل العباس تمنائے حیدر کرار پہلو میں موجود ہوں اور کوئی امام حسین کا لجم فرس پہ ہاتھ ڈالنے کی جسارت کرے، لیکن اس نے حر نے کی، اور امام علی مقام نے اس سے ایک جملہ کہا۔ کہیں کوئی جملہ جناب ابو الفضل العباس کا نہیں ملتا، بس صرف امام حسین کا جملہ ملتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ بس یہ سننا تھا کہ حر کا جسم کانپنے لگا، اور اس نے کہا کہ اگر اس جملے کو دنیا عرب کا کوئی بھی بہادر کہتا تو حر اسے لوٹ کے یہی کہتا، لیکن کیا کروں، آپ کی والدہ گرامی بنت رسول ہیں، میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ حر کا عقیدہ تھا جو بول رہا تھا۔ آپ نے دیکھا شیر بفرے ہوئے تھے، جناب ابو الفضل العباس کے چہرے پہ محسوس ہوتا تھا کہ ناگوار گزرا ہے، لیکن اطاعت کا پیکر جناب امام حسین کے اس چشم ابرو پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ میرے مولا اور آقا کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ جناب مولا علی نے جو حضرت عباس کی تمنا کی تھی، وہاں شجاعت کا ایک آخری حرف بنانا چاہتے تھے جناب عباس کو، ایک ایسی تعریف پیش کرنا چاہتے تھے بہادری کی جو دنیا نے ابھی تک بہادری دیکھی نہ ہو۔ اب تک بہادری یہ تھی کہ سامنے والے کو قتل کر دے، لشکر کو پسپا کر دے، لیکن جناب امیر المومنین نے، مولا متقیان نے جس بہادر بیٹے کی تمنا کی تھی، اس کو عملی طور پہ جناب ابو الفضل العباس نے بتا دیا کہ وہ اطاعت کا پیکر ہو، وہ طاقت کا پیکر نہ ہو، بلکہ اطاعت کا پیکر ہو۔ لشکر اس سے سہم جاتے ہوں لیکن اس کا اپنے نفس پر بہت قابو ہو، وہ اپنے نفس کا سب سے بڑا فاتح ہو، وہ نفس کا فاتح ہو۔ شجاعت کے یہ معنی زمانے کے سامنے پیش کیے۔ ادھر اشارہ ہوا، بھیا لشکر پیاسا ہے، اسے پانی پلایا جائے۔ نہ صرف انسانوں کو پانی پلایا گیا بلکہ ان کے جانوروں تک کو سیراب کیا۔ ذرا آپ تصور تو کریں، 1000 گھوڑوں کو، 1000 سواروں کو پانی پلانے کے لیے کتنا پانی درکار ہوگا، لیکن سب کو سیراب کیا۔ حر کے لشکر کا ایک سپاہی بیان دیتا ہے کہ میں اتنا پیاس سے بدحواس تھا کہ مشک کا دہانہ کھولتا تھا تو پانی پی نہیں پا رہا تھا، پانی بہ رہا تھا۔ امام کرسی پر تشریف فرما تھے، بنفس نفیس میرے قریب آئے اور مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، مجھے سیراب کیا۔ یہ کیفیت ہے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کا مقصد انسانوں کو قتل کرنا نہیں تھا بلکہ انسانوں کو جگانا تھا۔ اور پھر 2 محرم کو خیمے دریا کے قریب لگے، زمین خریدی گئی تھی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زبردستی قبضہ کر لیا تھا، لیکن 4 محرم کو جب شور مچا، جناب ابو الفضل عباس نے کہہ دیا کہ میری زندگی میں خیمے نہیں ہٹ سکتے۔ آپ نے جناب زینب کی مدد سے جناب ابو الفضل عباس پر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ بھیا یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، ہمارے لیے یہ نہ لکھا جائے کہ اگر خیمے ہٹ جاتے تو جنگ نہ ہوتی، اس لیے ہم کوئی بات ایسی نہیں کریں گے۔ جناب ابو الفضل عباس جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ میری زندگی میں کوئی خیمے ہٹا نہیں سکتا، اور وہ خیمے ہٹا لیے اپنے ہاتھوں سے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب شمر ملون 9 محرم کربلا میں وارد ہوا، جب وہ کثیر تعداد لے کر کربلا میں داخل ہوا، روایت ملتی ہے کہ جناب زینب نے بھیا کو طلب کیا، میرے ماں جائے، میرا دل بیٹھنے لگا، کس کا رسالہ آیا۔
امام علی مقام نے کہا شمر آیا ہے ایک کثیر تعداد لشکر کے لے کر. اب پسر سعد کو وہ خط دیا جو ابن ذات نے لکھا تھا، وہ آخری خط تھا جو پسر سعد کے لیے بھیجا گیا. کہ اے پسر سعد، میں نے تجھے مصالحت کے نہیں بھیجا، اگر تو حسین کو قتل نہیں کر سکتا تو فوج کی کمانڈری شمر کو دے دے. یہ دنیا کا حریص فوراً گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سرداری چھن جائے. امام علی مقام نے کئی بار اسے بلا کے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پسر سعد میرے قتل سے باز آ جا، میں تجھے دنیا کا کوئی نقصان ہونے نہیں دوں گا. یہ امام حسین کے وعدے کو یقین نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو یقین نہیں کرنا تھا، اس کا تو مقدر میں جہنم تھا، اس لیے اس نے امام حسین سے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے ملک رے چاہیے. تو آپ نے کہا کہ تو ملک رے کے گیہوں چکھ نہیں سکے گا. تو بے غیرت کہتا ہے کہ وہاں کی جو کھا لوں گا. اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی. جب یہ خط آیا، ادھر شمر نے ایک مکاری یہ کی کہ خیام حسینی کے قریب آ کے جناب ابو الفضل العباس اور ان کے بھائیوں کو آواز دینے لگا. کبھی جعفر کو آواز دیتا، کبھی عبداللہ کو آواز دیتا، کبھی جناب ابو الفضل العباس کو آواز دیتا، لیکن کوئی اس کتے سے بات کرنے کے لیے نہیں جاتا. امام علی مقام نے جب اس کی آواز سنی تو ایک بار بھیا عباس سے کہا کہ جاؤ بھیا دیکھو تو صحیح یہ کہتا کیا ہے. وہ پہنچا، جناب ابو الفضل العباس اس ملعون سے گفتگو کرنے کے لیے حکم امام سے پہنچے تو اس نے مکاری شروع کی. حسین اپنی ضد سے اڑے ہوئے ہیں، وہ ان قریب خون میں غلطاں کر دیے جائیں گے، ان کا سر قلم کر دیا جائے گا. عباس تم ہمارے بھانجے ہو، ہم تمہیں علی کا وارث مانتے ہیں، ہم تمہیں امام ماننے کے لیے تیار ہیں، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو. آپ کہتے ہیں کہ کتے تو بکتا کیا ہے، میری زندگی میں کس کی مجال ہے جو میرے آقا و مولا کی طرف دیکھ لے اور میں ایک لمحہ بھی میں اپنے آقا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. دفع ہو جا، لعنت ہے تجھ پر اور تیرے امان نامے پر اور جس نے وہ امان نامہ لکھا ہے، لعنت ہے اس پر. شمر واپس چلا جاتا ہے. روایت میں نہیں لکھا، لیکن عقل کہتی ہے کہ اس نے فوج میں جا کے نہیں کہا ہوگا کہ عباس میری بات نہیں مانے. اس نے یہ کہا ہوگا وہاں پہ جا کے مکاری کی ہوگی کہ عباس نے کہہ دیا میں ادھر آ تو نہیں سکتا لیکن میں بولوں گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 محرم کو جس وقت پسر سعد نے جلدی کی ہے کہ حملہ کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سرداری چلی جائے، تو اس نے لشکر کو حملے کے لیے آمادہ کیا. جو لوگ فوجی نفسیات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس وقت لشکر کو حملے کے لیے آمادہ کر دیا جائے اور حرکت کر لے، اس وقت لشکر کا روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی امام علی مقام نے محسوس کیا کہ لشکر میں حرکت ہوئی اور شور ہوا تو آپ نے عباس سے علمدار کو طلب کیا، بھیا ذرا دیکھو ان کا ارادہ کیا ہے، یہ لشکر میں حرکت کیسی ہوئی. یہ قمر بنی ہاشم خیمے سے نمودار ہوئے، میدان کربلا میں پہنچے، آواز دی پسر سعد کیا ارادہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس آواز کی دہشت کا عالم کیا تھا. وہ لشکر جو حرکت کر چکا تھا وہ سہم گیا. پسر سعد گھوڑے کی پشت پہ آ کر کہتا ہے کہ بس یا بیعت یا جنگ. آپ کہتے ہیں ٹھہرو میں آقا سے معلوم کر لوں. واپس آتے ہیں کہ غلام کس طریقے سے عرض کرے. وہ یہ کہتا ہے آپ نے کہا کہ ایک رات کی مہلت طلب کرو. آپ سوچئے سو صحیح اس بہادر کے اوپر کتنا مشکل یہ مقام تھا کہ جس کی آواز سے لشکر سہم گیا ہو اسے التجا کرنی ہے کہ ایک رات کی مہلت دی جائے. لیکن اطاعت کا پیکر جا کے کہتا ہے کہ میرے آقا کی خواہش یہ ہے کہ ایک رات ہمیں نماز اور ذکر الہی کے لیے اور دے دی جائے. پسر سعد اب خود کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس نے سرداروں کو طلب کیا بتاؤ کیا کیا جائے. تو جو آزمودہ کار جنگی سپاہی تھے، سردار تھے، انہوں نے مناسب سمجھا کہ حسین کو 12 گھنٹے کی مہلت دے دی جائے، اس لیے کہ ان کو چاروں طرف سے ہم نے گھیر لیا ہے، کوئی رسد ان تک نہیں پہنچ سکتی، نہ پانی پہنچ سکتا ہے، نہ کھانا پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی آدمی جا سکتا ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے اس بات کا کہ ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا. ہاں ان کی طاقت کمزور ہوگی، اگر 12 گھنٹے کی بھوک اور پیاس بڑھے تو ان کو مارنا اور آسان ہو جائے گا. اس لیے رات کی مہلت دی گئی. یہ رات کی مہلت اخلاق رسول کے وارث نے اس لیے دی تھی تاکہ یہ یزیدی لشکر ایک رات اور سوچ لے اور میرے قتل سے باز آ جائے. امام حسین مرنے سے نہیں ڈرتے تھے لیکن وہ نانا کی امت کے ایک ایک آدمی کو دوزخ سے نکال کے جنت کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے. اس لیے یزیدی لشکر سے جو رات کے اندھیرے میں لوگ آئے ہیں ان کو بھی آپ نے قبول کیا اور اس شخص کی بھی حاضری اپنے دربار میں قبول کی جس کا نام حر ہے، جس نے جسارت کی تھی اس کو بھی قبول کیا. حالت یہ ہے کہ حر چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں گرا دے لیکن امام علی مقام
کریم ابن کریم آقا اسے سینے سے لگاتے ہیں. اسے تکلیف پہنچی تھی ایک جملے کی, آپ کو یاد تھا, آپ نے کہا کہ تیری ماں نے تیرا کیا خوبصورت نام رکھا, انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو آزاد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ کیفیت ہے کہ حر آ گیا ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے تیر جب چلا تھا پسر سعد نے پھینکا تھا تو ایک کثیر تعداد میں لشکر سے تیروں کی بارش ہوئی. امام علی مقام نے بھائی سے کہا کہ پیام جنگ آ گیا. اس صورت رفتاری کے ساتھ ایک صف آراستہ کی گئی خیام حسینی کے سامنے. ان بھوکے پیاسوں نے ایک ایسی صف لگائی کہ قرآن کی آیت کی تفسیر لگتی تھی کہ جب وہ راہ خدا میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. یہی عالم تھا کہ ایک تیر بھی خیام حسینی تک نہ پہنچ سکا. 22 آدمیوں نے جان دی. اس کے بعد جناب ابو الفضل العباس نے ان بھوکے پیاسوں سے ایک ایسا حملہ کروایا کہ یزید کی صفیں درم برم ہو گئیں. لشکر کے سردار حیران تھے کہ ان بھوکے پیاسوں نے تو ہمارے لشکر کی صفیں توڑ دیں, اب کوئی سپاہی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر کیا کیا جائے. پھر سر جوڑ کے بیٹھے اور پھر طے ہوا کہ ہنگامی اجلاس ہوا کہ بتاؤ کیا ترکیب اپنائی جائے. کہا کہ بس انفرادی جنگوں کا سلسلہ شروع کیا جائے, ہم اجتماعی طور پر ان سے نہیں جیت سکتے, اس لیے کہ فوج نے 10,000 تیروں کو ضائع کر دیا تھا لیکن ان کے ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی, شدید حملہ جواب میں ہوا تھا, اس لیے انفرادی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. امام حسین کی حکمت یہ تھی کہ سب سے پہلے اسے بھیجیں جو سب سے آخر میں ان کے پاس آیا ہے. امام علی مقام سے جس وقت حر نے کہا کہ کیا میرے گناہ بخشے جانے کے قابل ہیں, امام نے سینے سے لگا کے کہا ہاں ہمارا رب بھی تجھ سے راضی اور ہم بھی تجھ سے راضی ہیں. اور ایک جملہ کہا جس پہ حر تڑپ گیا. آپ نے کہا اے حر, افسوس یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں میرا مہمان ہوا کہ میں تیری کوئی ضیافت نہیں کر سکتا. مولا بس اب کوئی جملہ ارشاد نہ فرمائے, میرے دل کی رگیں ٹوٹ جائیں گی. بس یہ سننا تھا. امام علی مقام سے اجازت چاہنے لگا. جب اذن لے رہا تھا تو بیٹے نے پہل کی کہ بابا پہلے مجھے اذن دلوائیے. حر نے سفارش کی, امام علی مقام نے حر کے جوان بیٹے کو اجازت دی. حر کا بیٹا میدان میں پہنچا, داد شجاعت دی, آواز دی کہ بابا میں نے مولا کی نصرت میں جان دے دی. گھوڑے سے گرا, جناب حر اپنے بیٹے کے قریب پہنچے, بیٹے کا سر زانو پہ رکھا. امام علی مقام بنفس نبیز پہنچے اور کہا حر یہ مناسب نہیں ہے کہ جوان بیٹے کا دم بوڑھے باپ کے زانو پہ نکلے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب قاسم کا پامال لاشا رضا میں رکھ کے آپ خیمے میں پہنچا چکے ہوں گے, علی اکبر کے قریب پہنچیں گے, جب وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا, نیزے کی یعنی سینے میں پیوست ہوگی, اس وقت آپ سے کون کہے گا کہ جوان بیٹے کا دم بوڑھے